بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی فراز سے کہا کہ بیٹی تو اپنی سہیلی کو پوچھنے تھوڑی دیر بعد چلی جانا جب میں کام سے واپس آ جاؤں۔ تجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میں ردا کو تیرے آسرے پر ہی چھوڑ کر کام پر آسانی سے چلی جاتی ہوں۔ اب تو انکار کر رہی ہے تو میں ردا کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ یہاں تو محلے میں کوئی ایسا نہیں جس پر میں اپنی معصوم بچی کے حوالے سے اعتبار کر سکوں۔ آج کل کے زمانے میں تو سگے رشتہ داروں پر بھی بھروسہ کرنا مشکل ہے، پھر یہ سب تو بالکل انجان لوگ تھے۔ ہمارے ہمسائے کی ایک عورت جس سے میری اکثر بات چیت ہو جاتی تھی، وہ بھی مجھے بارہا کہہ چکی تھی کہ کام پر جاتے ہوئے ردا کو میرے پاس چھوڑ جایا کرو، میں اس کا خیال بالکل اپنی بچی کی طرح رکھوں گی۔ مگر میں اپنی ذاتی زندگی میں اتنے دھوکے کھا چکی تھی کہ اب کسی پر ذرا برابر یقین نہیں تھا۔ اس عورت کا شوہر اکثر مجھے اور میری بچیوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اس کی نگاہوں سے الجھن ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے آج تک ردا اور فرا کے معاملے میں ان پر بھروسہ نہ کیا تھا۔ اب بھی میں اپنی بیٹی فرا کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر آج بعد میں چلی جائے جب میں کام سے آ جاؤں، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اماں اتنی مشکلوں سے تو اس محلے میں میری کوئی سہیلی بنی ہے، اب وہ بیمار ہے تو میں اس کو پوچھنے بھی نہیں جا سکتی کیا؟ میں روزانہ ہی ردا کو سنبھالتی ہوں۔ آج ایک دن اگر تو اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی تو کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا تو تیری میم صاحب کا گھر ہے، کسی بھی ایک کمرے میں اس کو لٹا دینا نا۔ تو کام ختم کرتے ہی اس کو واپس لے آنا، وہاں پر ویسے بھی کوئی نہیں ہے تو کام جلدی ختم کر کے ردا کو لے آنا۔ فرا کی بات میں نہیں ماننا چاہتی تھی، کیونکہ میم صاحب کے گھر تو میں خود مجبوری میں کام کر رہی تھی، خود کو اور بچیوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں ایک بہت ہی پراسرار حویلی میں کام کرنے پر بھی راضی ہو گئی تھی، مگر میں نے آج تک اپنی دونوں بچیوں کو بھولے سے بھی اس پراسرار حویلی کی جھلک نہ دکھائی تھی۔ حالانکہ فرا کافی مرتبہ مجھ سے منت کر چکی تھی کہ اس کو بھی وہ بڑی عالیشان حویلی دیکھنی ہے، مگر میں ہر مرتبہ ہی اس کو غصے سے جھڑک دیا کرتی کہ فضول کی ضد مجھ سے نہ کیا کرو۔ اگر میں تجھے اور ردا کو وہاں نہیں لے کر جاتی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ فرا تو خاموش ہو گئی تھی، مگر میں اپنی شیر خوار بیٹی ردا کو وہاں لے جانے پر بہت گھبرا رہی تھی۔ لیکن جب کوئی دوسرا حل نہ ملا تو تھک ہار کر ردا کو اٹھایا اور گھر سے باہر کام پر چلی گئی۔ یہ حویلی ایک بہت ہی سنسان علاقے میں تھی، جہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس راستے سے عام لوگوں کا گزر بھی بہت کم ہوتا تھا، کیونکہ یہ حویلی کالے گھنے جنگلات کی پچھلی جانب تھی۔ میں جب حویلی میں داخل ہوئی تو ابھی کافی صبح تھی۔ آج میں کچھ جلدی پہنچ گئی تھی۔ دروازے پر بیٹھا چوکیدار مجھے ایک بچی کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر عجیب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور اندر آ گئی۔ میم صاحب یقیناً ابھی سوئی ہوں گی، اسی لیے میں نے خاموشی سے ردا کو صحن کے ہی دائیں طرف بنے ایک مہمان خانے میں صوفے پر لٹا دیا تھا۔ میں نے ردا کو آتے وقت ہی دودھ پلا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے اسٹور روم میں جا کر پوچھا اٹھایا اور صحن میں پونچھا لگانے لگی۔ وہاں پر صاف صفائی کر لی تو اوپر کی پورشن کی طرف جانے سے پہلے ایک نظر ردا کو دیکھا۔ وہ اب بھی سو رہی تھی، اس لیے میں بے فکر ہوتی اوپر کی صفائی کرنے لگی۔ میں نے جب صفائی ختم کی تو اچانک سے ردا کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ حلق پھاڑ کر روتی جا رہی تھی۔ میرا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ اگر اس کے رونے کی آوازوں سے میم صاحب جاگ گئی تو کہیں غصے میں آ کر مجھے نوکری سے نہ نکال دیں۔ اس ملازمت سے ہی تو میں اپنی بچیوں کو 2 وقت کی روٹی دے رہی تھی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا تھا۔ میں بجلی کی رفتار سے نیچے کی جانب بھاگی تاکہ ردا کو چپ کروا سکوں، مگر جب اس کمرے میں گئی تو اس کو سوتے ہوئے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اگر ردا سو رہی تھی تو مجھے اوپر یہ رونے کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ یہ آواز میری بچی کی ہی تھی، مگر وہ تو ایسے سو رہی تھی جیسے میں اس کو ادھر سلا کر گئی تھی۔ میں باہر آئی تو میم صاحب کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس کا مطلب کہ وہ جاگ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اس گھر میں آخر اور کون سا بچہ تھا جس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے آتے ہی ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے صفائی کا کام مکمل کیا اور خاموشی سے اپنی بچی کو لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے تعجب بھی ہوا کہ ردا ان کے گھر اتنی خاموشی سے کیسے سوتی رہی۔ وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد جاگ کر مجھے اپنے پاس نہ پا کر رونے لگ جایا کرتی تھی۔ بچپن سے اب تک اس نے اپنے گرد بس مجھے اور فرا کو ہی دیکھا تھا۔
اگر کسی انجان کی گود میں جاتی تو بے چین ہو کر روتی تھی، مگر آج حیرت انگیز طور پر وہاں پورا دن وہ اکیلی سوتی رہی تھی۔ یہ بات مجھے کچھ کھٹک رہی تھی۔ گھر آئی تو ردا کو بستر پر لٹایا، مگر جوں ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ سرخ انگارہ ہو چکا تھا۔ وہ بخار کی حدت سے تپ رہی تھی۔ میں نے اس کو دوائی بھی دی، مگر اس کا بخار ساری رات نہ اترا۔ اس کی بگڑتی طبیعت کی وجہ سے میں اس پر مسلسل آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی تھی، کیونکہ مجھے شک تھا کہ کہیں ردا کسی اندیکھی مخلوق کو دیکھ کر ڈر نہ گئی ہو۔ آیت الکرسی کا اثر تھا کہ فجر کے قریب جا کر اس کا بخار کچھ کم ہوا تو میں بھی سکھ کا سانس لیتی کام پر گئی، اور آج فرا کو اس کا خاص خیال رکھنے کا بھی کہا۔ حویلی میں آج میم صاحب اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں نے کام ختم کر لیا تو میم صاحب کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ آج مہینے کا آخری دن تھا اور مجھے اپنی تنخواہ لینی تھی۔ مگر جب دن ڈھلنے تک وہ اپنے کمرے سے نہ نکلیں تو میں نے دل کڑا کر کے ان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے احتیاط کے طور پر اندر جھانکنے کے لیے دروازہ کھولا، مگر اپنے پیچھے کرخت آواز سن کر جھٹکے سے مڑی۔ سامنے ہی میم صاحب کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے کے اندر جاتا دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ تو میرے کمرے میں کیوں جا رہی تھی؟ میں نے جب تجھے اچھے سے کہا تھا کہ تو پوری حویلی کی صفائی کرے گی مگر میرے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھے گی۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے کہا کہ میم صاحب، میں اپنی تنخواہ لینے آئی تھی، مگر آپ جواب نہیں دے رہی تھیں تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ آج مہینے کا آخری دن ہے۔ گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا ہے، کھانے کو ایک تنکا نہیں بچا۔ میں ان کو یہ سب بتاتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں وہ غصے میں آ کر مجھے نوکری سے نہ نکال دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اس مہینے کی تنخواہ جانے کا ڈر بھی تھا۔ لیکن انہوں نے جب مجھے کچھ دیر بعد مہینے کے پیسے دیے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی جلدی سے گھر کے لیے نکلی۔ آج واپسی پر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ یہ علاقہ جنگلات کے قریب تھا، اس لیے ادھر جلد ہی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو گئے، کیونکہ سارا راستہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں جب بھی مڑ کر دیکھتی تو کوئی موجود نہ ہوتا تھا، لیکن کوئی تو تھا جس کی آہٹ میرے تعاقب میں تھی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو فرا سے ردا کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو صبح سے سو رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ میں نے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو اس نے پینے کے بجائے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ کام وہ تبھی کرتی تھی جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا تھا۔ میں یہی سمجھی کہ فرا نے اس کو فیڈر کا دودھ دیا ہوگا۔ اس کے بعد سر جھٹک کر سونے لیٹ گئی، کیونکہ سارا دن کام کر کر کے میرے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ردا سو رہی تھی، جبکہ فرا دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ آج نہ جانے کیوں میرے جسم میں تھکاوٹ کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہو۔ میں نیند میں تھی، مگر کسی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو اس کو میں اپنا وہم سمجھی، مگر جب اپنے جسم سے درد غائب ہوتا محسوس کیا تو ایک جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں ملازم تھے جس کی تنخواہ سے ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ میں کافی منتوں مرادوں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ میرے ابا کو ہمیشہ سے ایک بیٹی کی خواہش تھی۔ میرے بڑے بھائی کی پیدائش کے 10 سال بعد جب میں پیدا ہوئی تو ہر کسی نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ لیا تھا۔ گھر پر مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا جاتا۔ ابا میری ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، کبھی میری کسی ضد پر مجھے نہ ڈانٹتے۔ اس کے برعکس میرے بھائی پر وہ کافی سختی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی کھچا کھچا رہتا تھا۔ میں جب چھوٹی تھی تو اس بات کو سمجھ نہ سکتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ میرے ساتھ مزید برا ہوتا گیا۔ وہ اماں ابا کی غیر موجودگی میں مجھے بہت ڈانٹا کرتا تھا۔ وہ مجھے یہی کہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اس گھر میں پیار نہیں ملتا، ہر کسی کو بس تمہارا خیال ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت دکھی ہوتی، کیونکہ میں تو سب سے بہت پیار کرتی تھی۔ اپنے اکلوتے بھائی کا ایسا سخت رویہ میری آنکھوں میں آنسو لے آتا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ ابا نے میرا داخلہ گاؤں کے ایک سرکاری کالج میں کروا دیا۔ میرا بھائی تو میری کالج کی پڑھائی کے سخت خلاف تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا لکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر ابا نے میری خواہش کے ہاتھوں بھائی کی ایک نہ سنی۔ کالج جانے کے بعد میری ملاقات راستے میں ہی ایک عدیل نامی لڑکے سے ہوئی۔
میں پہلی ملاقات میں ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کا کہا تو میں گھبرا گئی تھی۔ ابا سے اس بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر جب عدیل نے مجھے خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تو آخر کار میں نے ابا کو اس کے بارے میں بتایا۔ ابا تو کسی لڑکے کا نام میرے منہ سے سن کر ہی آگ بگولا ہو گئے تھے۔ میرے بھائی نے تو مجھے طیش میں آتے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اپنا غصہ میرے اوپر اتارنے کا۔ میں نے ابا سے روتے ہوئے کہا کہ عدیل مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر ابا نے ایک نہ سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، ایک آوارہ انسان ہے۔ میں اپنی شہزادی بیٹی کو کیسے ایک لوفر کے ساتھ بیاہ سکتا ہوں؟ مگر میرے اوپر تو جیسے ایک جنون سوار تھا کہ کسی بھی صورت عدیل سے ہی شادی کروں گی۔ محبت نے مجھے اندھا کر کے رکھ دیا تھا۔ ابا نے سختی سے میرا گھر سے باہر نکلنا منع کر دیا تھا۔ بھائی کی باتوں میں آ کر انہوں نے میرا کالج جانا بند کروا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا ضرور اس کالج جانے کی وجہ سے ہی ان کی معصوم بیٹی کا دماغ خراب ہوا تھا۔ میں ساری رات روتی رہتی اور آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ رات کے اندھیرے میں اپنا کچھ سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر گھر سے بھاگ گئی۔ باہر عدیل کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں اسی رات اس گاؤں سے بھاگ گئے اور دوسرے گاؤں میں شادی کر لی۔ مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنے لاڈلے باپ کے گھر کی دہلیز پار کر کے میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ عدیل ایک نمبر کا آوارہ آدمی تھا۔ وہ ساری رات باہر نشے کرتا اور راتوں کو آ کر مجھے پیٹتا تھا۔ اس کو انسان کہنا بالکل غلط تھا، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی تھا۔ آج تک وہ کوئی کام نہ کرتا تھا، بس اپنے جیسے بدماش لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جوئے کھیلتا۔ میں اپنے اماں ابا کو یاد کر کر کے خون کے آنسو روتی تھی۔ کاش میں نے ایسے گھر سے بھاگ کر اپنے باپ کے منہ پر کالک نہ ملی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں کچھ عرصے بعد ہی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ عدیل کو کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو وہ مجھ پر چلاتا کہ میں بہانے بنا رہی ہوں۔ پھر جب فرا کی پیدائش ہوئی تو وہ مزید غصے میں رہنے لگا اور مجھے تانے دیتا کہ میں نے اس کو بیٹا پیدا کر کے نہیں دیا۔ میں اس کو ہر دفعہ کہتی کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں ہر نماز میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگتی کہ شاید میری سختی معاف ہو جائے اور میں کسی طرح دوبارہ سے اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ عدیل تو گھر پر مجھے ایک پائی بھی نہیں دیتا تھا اور نہ کوئی کھانے کے لیے راشن لاتا۔ میں اور میری بیٹی فرا کئی دن بھوکے رہ کر گزارا کرتے۔ وہاں قریب ہی ایک مزار تھا جہاں ہر جمعے کے دن نیاز بانٹی جاتی تھی۔ میں وہاں جا کر چاول لے آتی جو کہ ہم ماں بیٹی 2-3 دن تک کھاتے۔ پھر کچھ وقت بعد عدیل ہر رات انتہائی طیش میں آتا اور مجھے جانوروں کی طرح مارتا۔ میں اس سے پوچھتی کہ آخر ایسا کیا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے جو تم مجھے اس طرح سے مارے جا رہے ہو؟ شادی سے پہلے تو تم نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہمیشہ تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، کبھی ایک چھوٹی سوئی جتنی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اب تم کیوں مجھے ایسے مارتے ہو؟ وہ میری بات سن کر طنزیہ مسکراتا اور کہنے لگتا کہ گھٹیا عورت، مجھے لگا تھا تو اپنے باپ کے گھر سے بھاگتے وقت بہت سارا پیسہ اور زیورات لے کر آئے گی، مگر تو ایک پائی نہ لائی اپنے ساتھ، خالی ہاتھ پیر اٹھا کر چلی آئی۔ میں کیا تیرا اچار ڈالوں گا؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس کا مطلب ابا ٹھیک کہتے تھے کہ یہ آدمی ایک نمبر کا عیاش اور آوارہ ہے۔ میں کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی۔ لیکن میری آنکھوں پر تو اس 2 دن کی محبت نے ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اپنے جان سے پیارے ابا کی کسی بات کو سننے کو راضی ہی نہ تھی میں۔ یہ جہنم میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خریدی تھی، اس لیے بھگتنا بھی مجھے ہی تھا۔ ایک رات میں فرا کے ساتھ باہر صحن میں ہی چارپائی پر سو رہی تھی کہ عدیل نشے میں دھت گھر آیا اور آتے ہی مجھے کہنے لگا کہ آج میں تجھے جوئے میں ہار آیا ہوں، اب تجھے میرے دوست کو خوش کرنا ہوگا۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا تو اس کے پاس اس کے گھر ہی رہے گی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اتنی غلیظ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی سرک گئی تھی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، اپنی گھر والی کے لیے کیسے تم ایسے بول سکتے ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا اور کہنے لگا، چل چل، اتنی تو نیک پروین ہوتی تو میرے ساتھ اپنے باپ بھائی کو دھوکہ دے کر نکلتی ہی نہ۔ تو بچپن سے ہی بد چلن تھی، اسی وجہ سے تجھے میرے جیسے آدمی کے ساتھ بھاگنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا، ورنہ مجھے تو پورا محلہ جانتا تھا کہ میں کیسا انسان ہوں، مگر تو ہی مری جا رہی تھی میرے ساتھ جانے کے لیے۔
اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ میں اس کو انکار کرنے لگی کہ میں کسی صورت عدیل کے دوست کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مگر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر گھسیٹا۔ میں روتی گڑ گڑاتی رہی، مگر میری کسی فریاد پر اس نے کان بھی نہ دھرا۔ فرا نے میرا بازو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ عدیل نے اس کو روکنے کی ذرا کوشش نہ کی۔ میں روتی چلاتی رہی، مگر عدیل کا وہ عیاش دوست مجھے اپنے ساتھ کسی جھونپڑی نما گھر میں لے آیا تھا۔ اس کی شکل سے ہی غلاظت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اس کو بھی اللہ کا واسطہ دیا کہ وہ میرے ساتھ زبردستی نہ کرے، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ہوس ہی ہوس تھی۔ وہ ایک جانب تھوکتا ہوا میری طرف بڑھا اور مجھے دھکا دے کر وہیں زمین پر گرا دیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا اور پاس پڑا ایک پرانا لوہے کا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ درد سے کراہتا پیچھے کی جانب گرا۔ خون اس کے سر سے بہنے لگا تھا۔ اتنا سارا خون دیکھ کر فرا بھی رونے لگی۔ میں نے پھرتی سے اس کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے اس جھونپڑی سے بھاگی۔ میرے پاس یہ آخری موقع تھا اس جگہ سے بھاگنے کا۔ میں نے اس آدمی کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے فرار ہونا تھا۔ میں ننگے پیر بھاگتی جا رہی تھی۔ میرا رخ اپنے گاؤں، اپنے ابا کے گھر کی طرف تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ بھاگتے ہوئے میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ آخر کار 2 گھنٹے چلتے رہنے کے بعد جب میں نے آدھی رات کو ابا کے دروازے پر دستک دی تو میرے بھائی نے دروازہ کھولا۔ مجھے اپنے سامنے اتنے سالوں بعد دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مجھے مارنے لگا۔ نیچ لڑکی، ہمارے منہ پر کالک مل کر اب تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ چلی جا وہیں اپنے اس عاشق کے پاس جس کے ساتھ تو آدھی رات کو بھاگی تھی۔ میں اپنے بھائی کے پیر پڑتی گئی کہ مجھے ایک مرتبہ ابا سے ملنے دے۔ میں ان سے مل کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا۔ مگر اس نے جو جواب دیا وہ سن کر میرے اوپر 7 آسمان ٹوٹ پڑے۔ جب بھائی نے کہا، گھٹیا لڑکی، جس رات تو اس آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی، ابا کو اگلے دن ہی صدمے سے دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ صرف تیری وجہ سے میرے اور اماں کے سر پر سے ابا کا سایہ اٹھا تھا۔ میں تجھے اس گھر میں قدم رکھنے بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے اس گھر میں سب سے زیادہ پیار تجھ سے کیا تھا۔ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے تیرے آگے کوئی اہمیت نہ دی اور تو نے ان کے اعتبار کی دھجیاں اڑا دیں۔ ذلیل لڑکی، ارے تجھے تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ چل دفع ہو جا یہاں سے، اور دوبارہ اس گاؤں میں مجھے نظر آئی تو تیری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، سمجھی؟ اپنے بھائی کے منہ سے یہ دردناک انکشاف سن کر تو میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ یہ حقیقت مجھے اندر ہی اندر سے مار رہی تھی کہ ابا کی جان میری وجہ سے گئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ ارد گرد سے گزرتے لوگ مجھے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جو کوئی مجھے جانتا تھا وہ یہی کہتا کہ یہ وہی بدذات لڑکی ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی تھی۔ کوئی مجھے قاتل کہتا تو کوئی بدچلن۔ کتنے لڑکے تو مجھے گندی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ایک بے سہارا عورت کو دنیا والے نوچنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک اکیلی عورت کو اپنا مال سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ میں جلدی سے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگی۔ کافی آگے چل کر میں ایک ایسے علاقے میں آ گئی تھی جہاں پر بہت سارے گھر تھے۔ وہ سب گھر بہت ہی پرانے اور بوسیدہ تھے۔ میں تھک ہار کر ایک تھڑے پر بیٹھ گئی۔ فرا کو میں نے اپنی آغوش میں چھپایا ہوا تھا۔ میری طبیعت بھی اب کافی خراب ہو رہی تھی۔ سر چکرانے کی وجہ سے مزید ایک قدم چلا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے فرا کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ 4 دنوں سے ہم دونوں بھوکے تھے۔ میرے پاس تو ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا جس سے میں کھانے کے لیے کچھ خرید سکتی۔ پھر بھی ہمت کرتی اٹھی اور کھانے کی تلاش میں یہاں وہاں دیکھا۔ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں ہوش کھوتی زمین پر گر گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ایک گھر میں پایا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا گھر تھا۔ میں خوف سے ایک دم اٹھ بیٹھی کہ یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ کہیں کوئی مجھے اغوا کر کے تو یہاں نہیں لایا؟ مجھے اچھے سے یاد پڑتا تھا کہ میں تھکاوٹ کی وجہ سے سڑک کنارے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر کون اتنا مہربان ہو گیا کہ مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا؟ میں نے اٹھ کر وہاں سے نکلنا چاہا کہ ایک دم کوئی بوڑھی عورت ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لے کر آئی۔ وہ مجھے اٹھتے دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے بیٹی لیٹی رہو، ایسی حالت میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اس عورت کو مسکراتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں
اور مجھے یہاں پر کیوں لائی ہیں؟ اب تک اتنے دھوکے کھا چکی تھی کہ کسی پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر یہ عورت بھی کوئی فراڈ ہوئی تو میں کیسے خود کو بچاؤں گی؟ اس عورت نے مجھے ڈرتے دیکھ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں میری بچی، میں نے تمہیں سڑک پر بے ہوش دیکھا تو یہاں اپنے گھر لے آئی۔ تم وہاں اکیلی تھی، میں کیسے تمہیں وہیں پڑے رہنے دیتی؟ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھی تو کچھ دیر خاموش ہو گئی، مگر پھر جب اس عورت کی پہلی بات یاد آئی تو ایک دم پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، آپ کون سی حالت کی بات کر رہی تھیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں امید سے تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس عورت کی بات سنے گئی۔ میرے پاس تو اپنا اور فرا کا پیٹ پالنے کو پھوٹی کوڑی نہ تھی، اب ایک اور ننھی جان کو کیسے پالوں گی؟ میں اپنی قسمت پر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اگر اس مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تو کیسے دو بچیوں کی حفاظت کروں گی؟ وہ عورت مجھے ایسے پریشان دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹی فکر نہ کرو، تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، میں ابھی کئی سالوں سے اس گھر میں اکیلی ہی رہ رہی ہوں، اچھا ہے تمہارے اور ان بچوں کے ساتھ اس سونے گھر میں کچھ رونق لگ جائے گی۔ میں اس عورت کی بات سن کر راضی ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ زمانہ تو مجھے اور میری بچی کو روننے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پھولوں جیسی بیٹی کو جنم دیا۔ میں نے اس کا نام ردا رکھا تھا۔ ردا بچپن سے ہی بے تحاشا حسین تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اور سنہری بال بہت ہی خوبصورت تھے۔ ردا کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس بوڑھی عورت کی موت ہو گئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے سانس کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرے سر پر چھت تو تھی، مگر کھانے کو ایک ڈھیلا نہیں تھا۔ پہلے تو وہ بوڑھی عورت ہاتھ سے سلائی کڑھائی کر کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، اب مجھے ہر صورت گھر سے باہر نکل کر کوئی کام ڈھونڈنا تھا۔ میری ساتھ والی ہمسائی عورت سے بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ ہی دنوں تک اس عورت نے مجھے اس علاقے سے دور ایک حویلی کا بتایا۔ وہاں پر ان کو کسی کام والی کی ضرورت تھی۔ میں اتنا دور ایک سنسان علاقے میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ جگہ کالے گھنے جنگلات کے پاس تھی۔ ان جنگلات کے بارے میں یہ باتیں مشہور تھیں کہ وہاں کچھ پراسرار مخلوق موجود ہے۔ میں وہاں کسی صورت نہ مانتی اگر اپنی دونوں بچیوں کی جان جانے کا خوف نہ ہوتا۔ اسی لیے میں نے وہ نوکری کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ جس دن وہاں پر گئی تو فرا کو ردا کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کر گئی تھی۔ حویلی جا کر مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ باہر چوکیدار کا لباس بھی اسی رنگ کا تھا۔ جب میں نے میم صاحب کو دیکھا تو مجھے ان سے بے تحاشا خوف آیا، کیونکہ وہ ایک کالے رنگ کا لمبا سا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں بھی سرما لگا رکھا تھا اور بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میم صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کیا کام کرنا ہے، میں جلدی سے سب کر لوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ سارے گھر کو تجھے شیشے کی طرح روزانہ چمکانا ہوگا۔ اگر مجھے ذرا بھی دھول مٹی یا پھر گندگی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میم صاحب نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں غلطی سے بھی ان کے کمرے میں قدم نہ رکھوں، ورنہ وہ میرا ایسا برا حال کرے گی کہ دنیا کانپ اٹھے گی۔ میں ان کی دھمکی سے بہت ڈر چکی تھی۔ پھر وہ دن اور آج کا دن میں نے بس اپنے کام سے کام رکھا تھا، مگر مجھے میم صاحب کی حرکتیں کافی مشکوک لگتی تھیں۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند ہو کر نہ جانے ایسا کون سا ضروری کام کرتی تھی۔ گھر میں سے بس چوکیدار ہی ان کے کمرے میں جاتا تھا، وہ بھی ان کا ایک بہت خاص ملازم تھا۔ مجھے میم صاحب اور چوکیدار کی سیاہ آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ ایک دن میں اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں یہی سمجھی کہ شاید میم صاحب بلا رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی، لیکن وہ تو اپنے کمرے میں بند تھی۔ پھر کون تھا جس نے مجھے بلایا تھا؟ اس کے بعد سے یہ سب روزانہ ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے مسلسل مدد کے لیے بلاتا ہے۔ یہ آواز مجھے اسٹور روم سے ہی آتی تھی، لیکن حیرت تھی کہ وہاں تو بس کباڑ پڑا ہوا تھا، ادھر کوئی انسان مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا تھا۔ میں بے تحاشا پریشان ہو گئی تھی اور خوفزدہ رہنے لگی، مگر پھر بھی مجبوری تھی، اس وجہ سے یہ نوکری کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کچھ دن بعد فرا کو اپنی کسی سہیلی کے پاس جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ ردا کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں کسی صورت اپنی شیرخوار بچی کو گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے اس کو اپنے ساتھ حویلی لے آئی۔
مگر جب سے میں ردا کو اس حویلی لے گئی تھی وہ اکثر رات کے وقت بیمار ہو جاتی تھی۔ اس کو شدید بخار ہو جاتا جو کہ صبح تک رہتا۔ میں اس کو ڈاکٹر کو بھی دکھا چکی تھی مگر صبح ہوتے ہی وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میم صاحب نے آج کل مجھ سے بہت سختی والا رویہ رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیتی تھی، ایک پل کے لیے بھی مجھے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ میں شام ہونے تک کام کرتی رہتی۔ جب گھر پہنچتی تو فرا ردا کو لے کر بیٹھی ہوتی۔ اس کا یہی گلہ ہوتا کہ اماں یہ ردا کو تو اپنے ساتھ لے جایا کر، میرے سے یہ نہیں سنبھالی جاتی، مجھے گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے۔ میں چاروں ناچار مان گئی۔ ردا نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ کملا کر رہ گئی تھی۔ پھر اپنی بچی کو دودھ پلا کر سلانے کے بعد میں خود بھی سونے لیٹ گئی۔ جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ آنکھیں بند ہوئیں تو ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیر دبا رہا تھا۔ میرے اندر سے سارا درد غائب ہوتا گیا۔ پہلے تو اس لمس کو اپنا وہم سمجھی، مگر پھر جب جسم سے درد غائب ہوا تو میری آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ ہر طرف دیکھا تو کمرے میں صرف ردا آنکھیں کھول کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے پہلے تو لگا کہ شاید فرا کمرے میں تھی۔ میں بھاگ کر ساتھ کمرے میں بھی دیکھ آئی تھی مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک ردا ہی جاگ رہی تھی۔ بھلا ایک شیرخوار بچی کیسے میرے پیر دبا سکتی تھی؟ میں سر جھٹک کر دوبارہ سونے لیٹ گئی۔ پھر اگلے دن سے میں ردا کو اپنے ساتھ حویلی لے کر جانے لگی تھی۔ میں نے اس کو اسٹور روم میں ایک پرانے پلنگ پر لٹا دیا تھا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے اور اس کے رونے سے میم صاحب غصہ نہ ہوں۔ میم صاحب ویسے بھی آج کل کوئی خاص تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ پوری حویلی میں سیاہ رنگ کے پردے لگائے گئے تھے۔ وہ چوکیدار روزانہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آتا تھا۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے ڈانٹ کر گھرک دیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھ لڑکی، خبردار جو ہمارے کسی معاملے میں تانکا جھانکی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے بعد جاتے وقت اسٹور روم کا رخ کیا تاکہ اپنی بچی کو لے جا سکوں، مگر اسٹور روم کے باہر ہی ایک دم سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ مجھے یہ آواز کسی بچی کی لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ردا کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر سمجھ نہ پائی کیونکہ وہ بچی کسی دوسری زبان میں بات کر رہی تھی جو کہ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی مگر سامنے ہی پلنگ پر ردا سو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کچھ تو اس حویلی میں پراسرار سا تھا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بچی کو لیا اور گھر آ گئی۔ رات کے وقت میں سو رہی تھی کہ مجھے نیند میں کسی کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے اپنا خیال سمجھا مگر جب آواز تیز ہوتی گئی تو جلدی سے اٹھی۔ اپنے ساتھ بستر پر دیکھا تو ردا غائب تھی۔ میں خوف سے سفید پڑ گئی کہ میری چھوٹی سی بچی کہاں چلی گئی۔ میں نے فرا کے پاس دیکھا مگر وہ بھی سو رہی تھی۔ پھر جب نیچے گئی تو آنکھوں نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سامنے ہی ردا اپنے پیروں پر کھڑی چل رہی تھی اور اپنے منہ سے کچھ بول بھی رہی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں لٹھے کی مانند چہرہ لیے کھڑی یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی کہ بھلا ایک شیرخوار بچی کیسے اپنے پیروں پر چل سکتی تھی۔ اس عمر کے بچے تو خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، جبکہ ردا تو کسی پراسرار زبان میں باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ اماں، تو اتنی رات کو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ جا کر سو جا، پھر کل کام پر بھی جانا ہے تو نے۔ اپنی بیٹی فرا کی آواز سن کر میں نے اس کو بھی ردا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھ فرا، مگر سامنے ردا کو صحن کی چارپائی پر لیٹا دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ تو پھر سے لیٹی سو رہی تھی۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اب صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا۔ ضرور میری معصوم بچی پر کسی آسیب کا سایہ تھا، ورنہ ایک معمولی انسان ہوتے ہوئے کیسے وہ اتنی چھوٹی عمر میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی؟ اور تو اور وہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اگلے دن میں نے سارا کام کافی پھرتی سے ختم کیا تاکہ جلدی گھر جا سکوں۔ میں نے ردا کو عامل کے پاس بھی لے کر جانا تھا۔ کام ہوتے ہی میں واپس جانے لگی تھی کہ میم صاحب کے کمرے کے باہر مجھے ان کی عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن آج کل میرے ساتھ جو پراسرار واقعات ہو رہے تھے اس کی وجہ سے میں مجبوراً وہیں کھڑی ہو کر باتیں سننے لگی۔ اندر سے میم صاحب کسی پر چلا رہی تھیں کہ تو اب تک میرے لیے وہ جنزادے کی انگوٹھی ڈھونڈ کر نہیں لا سکا،
میں نے تجھے کہا تھا کہ وہ انگوٹھی مجھے اماوس کی رات سے پہلے ہر قیمت پر چاہیے۔ اس کے لیے میں نے اتنے سال انتظار کیا ہے۔ اب اگر یہ رات بیت گئی تو وہ جنات کا سردار اس قید سے رہا ہو جائے گا۔ میں نے اتنے سالوں تک تجھے اس کام کی منہ مانگی رقم دی ہے۔ اب اگر تو نے میری مدد نہ کی تو تجھے جلا کر بھسم کر دوں گی۔ میم صاحب کی آواز اس وقت بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی انگوٹھی ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ جنزادہ کون تھا؟ اس کا مطلب کہ اس نے کسی جنزاد کو قید کر رکھا تھا۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ اسٹور روم میں مجھے کسی کی آواز آتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے مدد کے لیے ہی بلاتا تھا۔ کہیں وہ آواز اسی جنزاد کی تو نہیں تھی؟ میں تو اپنی بچی کو اسی جگہ پر لٹا کر کام کرتی تھی۔ وہ آج کل وہاں پر کسی سے باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے۔ میں جلدی سے وہاں گئی اور ردا کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد اماوس کی رات تھی۔ میم صاحب مجھے کوئی عام عورت نہ لگی، بلکہ کوئی جادوگرنی لگی جس نے اپنے جادوئی عمل سے ایک جنات کے سردار کو قید کر رکھا تھا۔ مگر اس جنزادے کی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کو اب تک مار نہ سکی تھی۔ اس کے لیے اسے اس طاقتور انگوٹھی کی ضرورت ہوگی۔ میں نے ردا پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی، جس کے بعد وہ پرسکون ہو کر ساری رات سوئی۔ اگلے دن میں نیچے صحن کی صفائی کر کے اسٹور روم میں گئی اور اس کا چپا چپا چھان مارا۔ میں وہاں پر وہ انگوٹھی ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کہیں نہ تھی۔ مایوس ہو کر میں باہر جانے لگی کہ میری نظر زمین پر ایک تختے پر پڑی۔ اس کے اوپر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے یہاں سے کوئی راہداری نکلتی ہو، مگر اس جگہ کو مکمل طریقے سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس تالے کو توڑنے کی، لیکن وہ زنگ آلود ہو چکا تھا، ایسے جیسے کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ میں نے کچھ بھی کر کے اس کی چابی ڈھونڈنی تھی۔ اگر یہ کام میم صاحب کا تھا تو اس کی چابی بھی ان کے قبضے میں ہی ہوگی۔ میں نیچے آئی تو وہ صحن میں ہی چوکیدار کو کسی کام کا کہہ رہی تھیں۔ میں دیوار کے پیچھے چھپ کر سننے لگی تو وہ اس چوکیدار کو کہہ رہی تھی کہ آج میں خود تمہارے ساتھ جنگل جاؤں گی اور وہ انگوٹھی تلاش کروں گی۔ تم پر بھروسہ کرتی رہی تو اماوس کی رات گزر جائے گی اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ اگر وہ جنات کا سردار اس قید سے آزاد ہوا تو اس نے اپنی طاقت سے سب کچھ تباہ کر دینا ہے۔ میرا اتنے سالوں کا عمل ضائع جائے گا۔ مجھے وہ بالکل پاگل لگی تھی۔ وہ ان بھیانک پراسرار طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ میں نے جب ان دونوں کو وہاں حویلی سے نکلتے دیکھا تو اچھی طرح تسلی کر کے میم صاحب کے کمرے میں گئی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے اس عورت سے کراہت محسوس ہوئی۔ ہر طرف خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچ میں لکڑیوں کا ڈھیر تھا۔ ارد گرد مرے ہوئے جانوروں کے سر پڑے تھے۔ وہ کمرے میں ہر وقت کوئی کالے عمل کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کمرے کا حال اتنا خوفناک تھا۔ میں نے جی کڑا کیا اور جلدی سے کمرے کی تلاشی لینی شروع کی۔ مجھے ہر صورت میم صاحب کے آنے سے پہلے اس تالے کی چابی ڈھونڈنی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے یوں اپنے کمرے میں دندناتے دیکھا تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا تھا، مگر وہاں پر کوئی چابی نہ تھی۔ اس لیے واپس آنے لگی تھی کہ اچانک بستر کے پیچھے دیکھا۔ وہاں پر ایک سیاہ رنگ کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے دیکھا تو وہ ایک چابی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور جلدی سے باہر آئی۔ میرا رخ اب اسٹور روم کی طرف تھا تاکہ اس تالے کو کھول سکوں۔ وہاں پر گئی اور جلدی سے وہ تالا کھول کر دیکھا۔ اس تختے کے نیچے ایک تہخانہ بنایا گیا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر وہاں گئی تو ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں تو کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ جس چابی کو تلاش کرنے کے لیے اتنی پریشان تھی، یہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں اس تہخانے کے سناٹے سے گھبرا کر جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اپنے عین سامنے ایک لمبے چوڑے آدمی کو ہاتھ میں مشعل پکڑے دیکھا۔ وہ آدمی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت انتہائی سفید تھی اور آنکھیں سنہری۔ میں نے اس آدمی سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام کمال ہے اور میں ایک جنزاد ہوں جس کو سالوں سے اس جادوگرنی نے یہاں اس تہخانے میں قید کر رکھا ہے۔ میں نے اس جنزاد سے کہا کہ آپ اب باہر جا سکتے ہیں، میں نے تالا کھول دیا ہے۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ اس جادوگرنی نے اس تہخانے کے گرد ایک جادوئی حصار بنایا ہوا ہے۔ میں نے اگر یہاں سے قدم بھی باہر نکالا تو جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ یہ بات سن کر میں نے کہا کہ پھر آخر کیسے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟
وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے آپ کو کسی عامل کی مدد لینی ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں پر پھر سے تالا لگا کر گھر آ گئی۔ میں نے اگلے دن کام ختم کیا اور علاقے کی مسجد چلی گئی۔ وہاں پر ایک بہت پرانے عامل تھے۔ سب لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ کلام پاک کی مدد سے ان کو حل کرتے۔ جب کبھی کسی پر آسیب کا سایہ ہوتا تھا تو لوگ ان کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ میں ردا کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئی اور اس جنسات کا سارا واقعہ ان کو بتایا۔ وہ یہ سن کر کافی پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے کچھ سبق پڑھ کر ایک تعویذ بنایا اور ردا کے گلے میں ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ردا کو یہ پراسرار طاقتیں اس جنات کے سردار نے دی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اپنی زبان میں باتیں کرتا تھا۔ تم گھبراؤ مت، تمہاری بچی کو اس جنسات سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ عامل کی یہ بات سن کر میں پرسکون ہوئی، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ میری پھولوں جیسی بچی پر کسی کا بھیانک سایہ نہ ہو۔ اس عامل نے کہا تھا کہ وہ یہ عمل کرے گا، لیکن اس کے لیے اس جادوگرنی کو کسی طرح سے بے ہوش کرنا ہوگا۔ اگر وہ جاگ رہی ہوئی تو اس کو اسی وقت اس کے کالے چیلے بتا دیں گے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے عامل کی بات سنی تو اس کو کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میم صاحب بے ہوش ہو جائیں؟ وہ تو ہر وقت اپنے کمرے میں ہوتی ہیں، صرف کھانے کے لیے باہر آتی ہیں۔ میں چوکیدار کے ہوتے ہوئے کیسے اس ظالم مکار عورت کو بے ہوش کروں؟ اس عامل نے مجھے ایک شیشی دی اور کہا کہ اس کو اس جادوگرنی اور چوکیدار کے کھانے میں ملا دوں۔ میں نے وہ شیشی لی اور گھر آ گئی۔ پھر میں نے عامل کے کہنے کے مطابق کھانے میں وہ دوائی ملا دی تھی۔ جب وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تو میں عامل کو حویلی لے کر آئی۔ اس نے تہخانے میں بیٹھ کر ساری رات عمل کیا اور اس جادوئی حصار کو ختم کر ڈالا۔ یہ حصار ختم ہوا تو وہ جنزاد باہر آ سکتا تھا، مگر اس کو اماوس کی رات تک انتظار کرنا تھا۔ اس رات وہ بھی ایک بھیانک عمل کر کے اس جادوگرنی کو ختم کرنے کا سوچ چکا تھا، مگر تب تک اس جادوگرنی سے یہ راز چھپا کر رکھنا تھا کہ جنزاد آزاد ہو چکا تھا۔ وہ جنزاد وہیں تہخانے میں بیٹھ کر کچھ منتر پڑھنے لگا تھا۔ یہ منتر وہ اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ اس جادوگرنی کے شیطانی چیلے خود بخود ختم ہوتے جائیں۔ میں نے اگلے دن غور کیا تو میم صاحب تیش کے مارے پاگل ہوئی تھی۔ وہ چوکیدار کو یہی کہہ رہی تھی کہ ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے میرے شیطانی چیلے مر رہے ہیں؟ کہیں یہ سب تیری وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ بتا مجھے، اگر تو نے میرے ساتھ غداری کرنے کا سوچا بھی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ وہ چوکیدار یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا تھا کہ آپ مجھ سے قسم لے لیں، میں آپ سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میم صاحب۔ مگر وہ جادوگرنی اس کو ایک ٹھوکر مارتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ چوکیدار میم صاحب کے جانے کے بعد مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر اس کو بھنک بھی لگ گئی تو بہت مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں پھر جلدی سے کام ختم کرتی گھر کے لیے نکلی۔ میں سیدھا اس عامل کے پاس گئی تاکہ بتا سکوں کہ اس چوکیدار کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ وہ عامل کہنے لگا کہ فکر نہ کرو بیٹی، بس ایک دن باقی ہے، پھر اس کے بعد اس جادوگرنی اور چوکیدار کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ مجھے پیچھے سے اس چوکیدار کی مکروہ آواز سنائی دی، ایک دن کے لیے میں تم دونوں کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، تو پھر کیسے ہمارا کچھ بگاڑ سکو گے؟ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاقو تھا۔ وہ ہم دونوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے کسی اندیکھی مخلوق نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ تیز تیز چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم خون سے لت پت ہو گیا اور وہ مر گیا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھے گئی۔ عامل نے مجھے اتنا خوفزدہ دیکھا تو کہنے لگا کہ فکر نہ کرو بیٹی، وہ جنزاد ہمارے آس پاس ہی ہے، اس نے ہمیں اللہ کے حکم سے بچا لیا ہے۔ اب بس کل رات اس جادوگرنی کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گھر آ گئی۔ پھر اگلی رات ہی اس جنزاد نے عامل کے ساتھ مل کر وہ عمل پورا کیا اور وہ انگوٹھی جو اس نے تہخانے میں ہی چھپا رکھی تھی پہن لی۔ وہ جادوگرنی عمل پورا ہوتے ہی جل کر خاک کا ڈھیر بن گئی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس جنزاد نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی بچیوں کے لیے ایک محفوظ سائبان کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔ وہ جنزاد اسی حویلی میں رہتا تھا اور میری دونوں بیٹیوں فرا اور ردا کو باپ کی طرح پیار کرتا تھا۔ میں نے بھی اب ایک عرصے بعد سکون کی زندگی گزارنی شروع کی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے
تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔